السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید ہے تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، الیکشن نہیں کروائے جائیں گے اور ٹیکنوکریٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر مشاورت جاری ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پی سی بی چیئرمین نجم سیٹھی اور رمیز راجہ آمنے سامنے اور ایک دوسرے پر الفاظ کی گولہ باری، بیانات کی گولہ باری، اس پر کوشش کریں گے تفصیل سے بات کر سکے۔ ان تمام پوائنٹس پہ اور اس کے ساتھ چھوٹے بڑے جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے کوشش کریں گے اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ ناظرین، سب سے پہلے جنرل الیکشن نہیں کروائے جائیں گے اور ٹیکنوکریٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر مشاورت اور غور و خوض جاری ہے۔ یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے تاکہ عوام کا، پھر جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پھر جتنے بھی رائٹ اور لیفٹ اور بیک اور فرنٹ پہ اس سے جو کنیکٹڈ شخصیات ہیں، جو کنیکٹڈ ادارے ہیں، جو کنیکٹڈ وہ ایک معاملات ہیں یا جو لوگ انوالو ہیں، ان کو کیا کیا جائے، ان کو ٹیسٹ کیا جائے۔ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی کوئی چیز میڈیا پہ ایسے چھوڑا جاتا ہے اور اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، دن 2 4 6 ہفتہ 10، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹنگ پوزیشن میں ہے۔ بہرحال یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے اور اس پر عمران خان کی پارٹی نے، پھر دوسرے پارٹیوں نے، لیکن خاص کر عمران خان کی پارٹی نے، تحریک انصاف نے، فواد چودھری نے، ایک چونکہ پی ٹی آئی کے آج کل سپوکس پرسن ہے، میڈیا کے سامنے وہ سارے اپنے بیانات دیتے پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس نے اس کا بالکل ہی وہ اختلاف کیا اور کہا کہ ہم باقاعدہ سامنے آ کے روڈوں پر، سڑکوں پر جلوس سے نکالیں گے اور اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ عمران خان کے روکنے کے لیے، عمران خان کو یعنی ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ایک اور حربہ ہے۔ یہ فواد چودھری کے الفاظ ہے، فواد چودھری کے الفاظ اور اس کے جو تاثرات ہیں وہ سیم اسی قسم کے تھے کہ یہ ٹوٹلی ہمیں یعنی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کا ایک حربہ ہے، ایک اور فارمولہ ہے، ایک نیا ڈرامہ ہے جس پہ کام شروع کیا گیا، اور ہمیں یا عوام کو چیک کر رہے کہ کیا ان کے رد عمل اس قسم کا ہے کہ اس کو سٹاپ کیا جائے، یا اگر کوئی خاص رد عمل نہیں ہے تو گو اہیڈ کا ایک وہ حکم دیا جائے گا۔ اینی وے، یہ بھی ایک ذہن میں کہ یہ معاشیات کو یعنی دیکھتے ہوئے جو ہماری معیشت ہے جو ڈیفالٹ کی طرف تقریباً جا چکی ہے، جیسے ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، لیکن کوئی مانے نہ مانے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، اور حقائق بھی یہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کسی حد تک کر چکے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر معاشیات جتنے بھی ہیں، یعنی معیشت کو چلانے والے، سمجھنے والے اور ان کے فارمولاز پہ کام کرنے والے جو ٹیکنوکریسی کے جو ماہر لوگ ہیں، جو مستند لوگ ہیں، ان کو یعنی ان پر مشتمل یہ حکومت بنائی جائے گی اور ان کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ آپ کو شبر زیدی جو کہ پچھلے حکومت میں یعنی عمران خان کی حکومت میں وہ چیئرمین FBR بھی رہ چکے تھے، اور وہ آپ کو اسکرین پہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور ان سے اور ان کے ساتھ جو متعلقہ اور معیشت کے بہت سارے ماہرین ہیں ان کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کچھ حقائق جو کہ ہمیں موصول ہوئے اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ نون لیگ اور PPP والے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے ناراض نظر آتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، کیونکہ کچھ نون لیگیوں کے، خاص کر جو چودھری اشرف ساہیوال کے جو کل کے ایک ولاگ میں نے ذکر کیا تھا، اور آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آج اس ولاگ میں بات کروں گا، کہ انہوں نے تقریباً 157+ ایکڑ زمین کی ایک جو کرپشن کی تھی، ان کو اینٹی کرپشن نے کل گرفتار کیا تھا۔ اس پر یہ نون لیگی بہت سارے جو برس پڑے، اور انہوں نے آج قومی اسمبلی میں باقاعدہ اس کے خلاف بیان بازی بھی کی، اور اس کے خلاف ایک بل کی صورت میں ایک وہ بھی شروع کیا تضاد کہ یہ کیوں گرفتار ہوا اور اس طرح گرفتاری کیوں کی گئی، اس پہ باقاعدہ انکوائری ہونا چاہیے تھا، اور یہ تو پھر 30 سال پرانا کیس ہے، تو پھر 50 سال پرانا کیس ہے۔ بھائی کیس تو کیس ہے، وہ 30 سال پرانا ہو یا وہ 30 دن پرانا ہو، جس نے بھی غلط کیا ہے غلط تو غلط ہے، اس کو سزا 30 سال بعد ملے یا 10 سال بعد ملے یا 10 دن بعد ملے۔ اینی وے، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک بیان وہ بہت زیادہ
تو ہی نہیں عدالت اور تو ہی نہیں آئین اور تو ہی نہیں آرمی اور تو ہی نہیں آرمی چیف اور تو ہی نہیں پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے، اور ان کو پھر پاکستان کے تمام جیلوں میں گھمایا جاتا ہے، وہ بھی سینیٹر، سیٹنگ سینیٹر۔ ان کے ایک ایمنے جو کہ نو ڈاؤٹ کرپٹ ترین نکلا ہے، اور اتنا بڑا غبن کہ کچھ میرے خیال سے 5 سے 8 ارب یہ روپیز کا یہ غبن ہے، یہ اس پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اس طرح۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ان کے پیچھے جو مقتدر لوگ تھے یا جو طاقتور لوگ تھے، ان کے ہاتھ ابھی نہیں ہے، اور ان کو ابھی وہ سپورٹ یا وہ جو ایک جس سے آپ کہہ سکتے کہ ان کے ایک وہ جو طبقی تھی وہ ابھی نہیں مل رہی ہے، ان کے جو بیک پہ سپورٹ مل رہا تھا وہ نہیں مل رہی ہے، وہ سہارے ان سے سرکنے لگے ابھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس گرفتاری کے بعد اس طرح کے تاثرات آ رہے اور مل رہے۔ دوسری بات، کل بلاول کی تقریر بظاہر تو عمران خان پہ وہ گولہ باری کر رہے تھے، بظاہر تو عمران خان کا نام لے رہے تھے، لیکن عمران خان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کر یا عمران خان کی طرف بات کرتے ہوئے وہ اصل نشانہ کہیں اور لگا رہے تھے، اور وہ نشانہ تھا اسٹیبلشمنٹ۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ مشرف کو بھی ہم نے دودھ کی طرح بال کی طرح دودھ سے نکالا، پھر انہوں نے عمران خان کے بارے میں بھی بولا، تو یہ باجوہ کی طرف بھی اشارہ دے رہے تھے، یہ ماہرین بھی کہتے ہیں، اور یہ اندرونی جو ذرائع وہ بھی کہتے ہیں، اور جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یہ اشارہ ان کا باجوہ کی طرف تھا، انیمیز وہ اپنی تقریر میں جو کہہ رہے تھے۔ بہرحال رانا ثناء کو چونکہ پتہ چل گیا ہے کہ اتنی جلدی میں نواز شریف کو ریلیف نہیں دے سکا اور نہیں دے سکتے ہماری حکومت، تو لہٰذا وہ عمران خان کو ابھی فسادی اور فتنہ اور فلانا اور ڈنگانا اور یہ اور وہ ملک میں غیر استحکام اور یہ ساری باتیں کرتے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک وزیر داخلہ کے طور پہ مجھے تو ABC بھی نہیں آتا ہے، رانا ثناء کا مقصد یہ ہے، ان کے تاثرات ہے، اور میں بھی دہشت گردی جیسے حالات جو کہ مغرب اور مشرق اور پاکستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تمام صوبوں میں تمام شہروں میں ابھی سرگرم ہے دہشت گرد، تو ان کو میں کیسے ان کا روک تھام کروں، کس طرح میں اس کو کنٹرول کر سکوں، اور کب تک میں باتوں کی حد تک عوام کو بے وقوف بناتا رہوں گا، تو ان تمام معاملات میں ناکامی نظر آتے۔ تو ابھی عمران خان پہ یہ ملبہ ڈال رہے کہ وہ فسادی اور ان کی وجہ سے یہ غیر استحکام یا سیکیورٹی کی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ گئے اور پیک تک پہنچ گئے۔ اینی ملک میں کہا جا رہا ہے کہ PDM سمیت پاکستان میں دوسرے جو سیاسی پارٹی ہیں وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو برداشت نہیں کریں گے، اور ٹیکنوکریٹ حکومت پہ رضامندی نہیں ہو سکتی ان کی۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس کا اور کوئی حل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود جتنے بھی سیاسی پارٹی یا آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہے، تو پھر PTI اور PDM والے الیکشن کنوارے کے موڈ میں تو نظر آ نہیں رہے۔ PTI چاہتے اور PDM نہیں چاہتے، تو اس کلیش کو ختم کرنے کے لیے پھر اس طرح کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا۔ اینی یہ ایک لالی پاپ ضرور ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک کھیل ہو سکتا ہے، یا یہ اس PDM کے ساتھ مل کے ایک گیم ہو سکتا ہے، کیونکہ الیکشن میں تو یہ جیت نہیں سکتے عمران خان سے PTI سے، تو عوام سے مزید 2 سال 4 سال کے چکر میں دور رکھنے کے لیے، اور پھر بہت سارے معاملات اس کے بیچ میں اور بھی ہے جو کہ ہم اس چھوٹے سے ویڈیو میں ابھی نہیں کہہ سکتے، تو یہی ایک وہ نظر آ رہا ہے، بہرحال جو تاثر مل رہا ہے، اور یہ ایک ڈرامہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب ملک میں جو معیشت خراب اس لیے کہ کوئی ڈالر اور کوئی سونا خرید رہا ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے، جو کہ اسحاق ڈار صاحب کو اس چکر میں لایا گیا تھا کہ یہ ڈالر نیچے لائیں گے ڈالر کی قیمت، اور ڈالر ہی ڈالر ہوں گے پاکستان میں، کیونکہ ڈار صاحب آ گئے تو ڈالر ہی ڈالر ہوں گے، اور اس کو لوگ مسٹر ڈالر بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، نہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے، نہ وہ اور کسی خاص کام میں کامیاب ہو گئے، صرف پاکستان لانا تھا، ان کے کیسز ختم کر رہے تھے، اور اس بہانے عوام کو بیوقوف بنانا تھا۔ کہتے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اسحاق ڈار کہتے کہ ملک میں حالات مشکل ہے، لیکن ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اور کیا کرے گا؟ ڈیفالٹ کے اور کیا ڈیفینیشن ہے اور کیا نشانیاں ہیں؟ عجیب بات ہے، کاروباری معاملات بند، آپ کے پاس کسی چیز کے پیسے دینے کا وہ ہے نہیں، پیسے ہے نہیں، ڈالر ہے ہی نہیں، مہنگائی پیک پر، توانائی بحران، دہشت گردی اس طرف، باقی معاملات اب دیکھ لیں تو وہ ہمارے پاکستان میں عوام رو رہے ہیں، چیخ رہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں، سرکاری ملازمین کو تنخواہ نہیں،
اور کیا ہوتا ہے ڈیفالٹ؟ یہ اسحاق ڈار صاحب اگر ڈیفائن کرے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی، اس ملک کے ساتھ بہت بڑا احسان وہ کرے گا اگر لوگوں کو صحیح ڈیفینیشن بتا دے۔ بل یہ اسحاق ڈار نہ پہلے کسی معاملات میں سچے نکلے اور نہ آج اس بات پہ اس کا کوئی یقین کر سکتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، آج انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سمیت دوسرے پارٹی والے بھی عمران خان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے عمران خان کہتے کہ دور تک الیکشن کروانے کے ایسے کچھ تاثرات یا کچھ ایسے معاملات نظر نہیں آتے۔ پرانے والی حکومت دوسرے حکومت پر الزامات لگاتا ہے، یہ پاکستان میں بہت بڑی بیماری ہے۔ ہر ایک آتے اور پچھلے والی حکومت پہ سارا ملبہ ڈالتے اور خود اپنی قابلیت تیری کیا ہے، تم کیوں آ رہے تھے؟ ابھی بھی سوال ہے کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ میں نہیں چلا سکتے یا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے یا پی ٹی آئی نے ملک کے ساتھ ظلم زیادتی کیے، تو آپ کیوں رجیم چینج کے تھرو آ رہے تھے اور خواہ ان ہو رہے تھے؟ اس وقت آپ کو اپنے جو کیسز تھے وہ نظر آ رہے تھے، سوچ تھا وہ تائنی، نہ آپ کے پاس اس قسم کی کوئی ایکسپرٹیز تھی۔ اینی وے رمیز راجہ اور اس پہ بات کریں گے کہ نجم سیٹھی اور رمیز راجہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور وہ اپنے جو معاملات ہیں، جو خرچے اخراجات ہیں، جتنے بھی ان کی بورڈ کے طرف سے خرچ کر چکے، خرچ کر رہے تھے، اور جتنے بھی پاکستانی کرکٹ بورڈ کی ایک گراف اوپر اور نیچے، اور پھر ان کی اگر واقعی ٹیکنیکلی دیکھیں جو عام ایک شخص کو ایک تاثر مل رہا ہے اور ان کی جو نالج میں یہ وہ جو سمجھ رہے تھے نہیں، بھلے وہ کمنٹری کے سینس میں ہو، بھلے وہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر ہو یا باہر ہو، یا وہ کوچنگ کے سینس میں ہو، تو ان کا تو اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اس کے ساتھ تھا۔ لیکن ایک صحافی پھر ایک سیاسی پارٹی کا ایک بندہ جب ایسے شب خون مارتا ہے تو نو ڈاؤٹ پھر رمیز راجہ کی باتوں میں وزن ہے کہ ایسا لگا جیسے کہ ایف آئی اے والوں نے پی سی بی پہ چھاپا مارا، مینس کہ ایسا ماحول بنایا گیا، اور صبح لوگ ایسے ہی پی سی بی کے آفیسز میں نظر آ رہے تھے، اور پھر بولا کہ مجھے سامان لینے تک جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیا گیا اور میں اپنے سامان بھی نہیں لے سکا، اور ایسا ایک رات کے اندھیرے میں لیٹ نائٹ میں یہ سارے معاملات کر گئے اور قبضہ کر گئے یہ لوگ اور کر لیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر فیصل وابڈا کے استعفیٰ وہ بھی آپ کے سامنے، یہ فیصل وابڈا جو ہے نا وہ اس نے اپنے استعفیٰ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں اس کے سنجرانی صاحب ان کو جمع کرا دیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ عمران خان کی ایک امانت تھی اور میں نے عمران خان کو اپنی امانت واپس کر دی۔ بہرحال یہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل، پھر سردیوں میں گیس کا تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن لوڈ شیڈنگ گاؤں کے علاقوں میں تو پوچھو ہی نہیں، لاہور جیسے شہر میں بھی، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی، تو وہاں پہ بھی تقریباً 6 گھنٹے بجلی غائب ہوتی ہے، وہ بھی سردیوں میں۔ تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا، ملک کا کیا حال کر دیا ان لوگوں کو، جب ان کو پتہ نہیں تھا، کر نہیں سکتے، تو ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے عمران خان کہتے کہ ان تمام نقصانات کا، ان تمام تباہی کا جو وہ ہے سیر فہرست ایک سرکردہ ممبر ہے، جو ذمہ دار ہے، جو ایک مجرم ہے، وہ ہے باجوہ صاحب۔ اور باجوہ صاحب ابھی تو وہ جو کر گئے وہ کر گئے، لیکن عوام اس کو بھگتیں گے تقریباً 30 سے 50 سال مزید۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔